مطالعہ پاکستان بذریعہ ضمن انتخابات۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ضمنی انتخابات میں عموماً عوامی شرکت اور پارٹی کارکنان کا جوش و خروش عام انتخابات سے کہیں کم ہوتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا تجزیاتی مفروضہ بھی یہی ہے کہ اکا دکا سیٹوں پر ہونے والے مقابلے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دینا ہی بہتر ہے، مگر پچھلے ہفتے نوشہرہ، ڈسکہ اور وزیر آباد کے ضمنی انتخابات کو دیکھ کر ہمیں اپنا تصور تبدیل کرنا ہوگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تمام نشستوں پر مخالف جماعتیں آمنے سامنے کھڑی ہوں۔ اس کی ایک وجہ ان انتخابات کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونا تھا۔ اس سے پہلے سندھ میں ضمنی انتخابات مقابلے ہوئے، لیکن یہ ہنگامہ نہ مچا، نتائج پر کسی نے توجہ نہ دی، نہ ہی خصوصی نشریات کا بندوبست ہوا۔ دوسری وجہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ٹاکرا تھا، بلکہ یوں کہیں جماعتیں نہیں، قیادت ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کے چہیتے وزراء اور مشیر صف بند تھے، فردوس عاشق ایوان، عثمان ڈار۔ جب ساتھوں اور حلقے پر سیالکوٹ کی مہر لگی ہو تو سمجھے آدھے پنجاب پر باری ملا کھڑا ہے۔ گوجرانوالہ میں وزیر اعظم کے آرائیں دوست اپنی پگ کو سر پر جمانے کے لیے کوشاں تھے۔ مرکز میں ان دونوں نشستوں پر ہار جیت ذاتی عزت اور بے عزتی میں تبدیل کر دی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں وزیر دفاع پرویز خٹک اس زوم میں ہیں کہ وہ حکومت کی ریڑھ کی ہڈی میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کے سامنے کوئی مخالف سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ ویسے بھی نوشہرہ فوجی بھائیوں کا شہر بھی تصور ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس صوبے کو اپنا لاڑکانہ سمجھتی ہے۔ یہاں کے نتائج حکمران جماعت کی سیاسی وقت کا میزان بننے تھے۔ دوسری طرف نون لیگ کی پنجاب میں 2 جیتی ہوئی نشستیں تھیں جن کو واپس لینا نہ صرف پنجاب میں اپنے ووٹ بینک کو تسلی دینے کا ذریعہ بنانا تھا، بلکہ یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ پارٹی ختم نہیں، شروع ہوئی ہے۔ مریم نواز کے لیے یہ تینوں انتخابات ایک ذاتی جنگ تھے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور خواجہ آصف پابند سلاسل اور خیبر پختونخوا میں نون لیگ ہزارہ کے ان حلقوں سے ہٹ کر میدان میں جہاں پر اس نے تاریخی طور پر بہت کم نشستیں جیتی ہیں۔ نوشہرہ میں عوامی نیشنل پارٹی کے اپنے امیدوار کو پی ڈی ایم سے نہ جوڑنے کے بعد صورتحال اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ مریم نواز نے نوشہرہ جانے کا معاملہ جب پارٹی میں اٹھایا تو مخالفت میں دیے گئے مشورے کا خلاصہ یہ تھا کہ پارٹی کی جیت ناممکن ہے اور ہارنے کے بعد نکات خواہ مخواہ آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ عملاً مریم نواز کا یہ پہلا ایسا انتخابی معرکہ تھا جس کی تمام تیاری اور ہار جیت کی ذمہ داری ان کے اپنے سر تھی۔ اس تمام تناظر کے پیش نظر یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کتنے بڑے ذاتی مفادات ان 3 سیٹوں پر مرکوز تھے۔ ایک اور معاملہ اس بیانیے کا بھی تھا جس کا حکومت نے خود سے چرچا کیا۔ یہ کہا گیا کہ یہ کرپٹ ٹولے اور شفاف دودھ سے دھلے ہوئے نظریات کی جنگ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حق اور اس کی مخالفت کی لڑائی ہے۔ یہ ماحول بنایا گیا کہ جیسے ان کے نتائج یہ فیصلہ کر دیں گے کہ اگلے 5 سال کس جماعت کی حکومت قائم ہوگی۔ پھر بے شمار انتظامی سیاسی وسائل بھی صرف ہوئے۔ معرکے تو چھوٹے تھے مگر تیاری جنگ عظیم جیسی کی گئی تھی۔ میڈیا کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد اسٹوڈیو میں گھسے پیٹے موضوعات کو گھمانے کے تھکا دینے والی سے معمول سے ہٹ کر واقعات پر مبنی رپورٹنگ اور تجزیے کا موقع بنا۔ ہر کار آمد و ناکارہ اینکر خود کو سیاسی افلاطون ثابت کرنے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ ایسی تجزیاتی توانائیاں صرف ہوئیں جو اہم ترین قومی معاملات کو زیر بحث لانے میں ہوتی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا جس نے جوشیلے پن کو درجہ عروج پر پہنچا دیا۔ ان تمام عناصر نے اس وقت انتخابات کے نتائج اور ان میں سے نکلنے والے تنازعات کو ایک قومی سیاسی احتساب کی شکل دے دی ہے۔ جس تیزی سے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کے بھائی کو وزارت سے فارغ کیا گیا ہے، اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ نوشہرہ میں لگی چوٹ کا درد کہاں تک پہنچا ہے۔ مسلم لیگ نون ڈسکہ میں ہونے والے حیرت انگیز مگر انتہائی بونڈے دھاندلی پلان کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کے ذریعے وہ 2018 میں ہونے والے مبینہ انتخابی واردات کی یاد دہانی بھی کروا رہی ہے اور مستقبل میں نظام کی ممکنہ 2 نمبریوں کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے۔ حکومت نے ڈسکہ کو جیتنے کے لیے جتنا زور لگایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ کی سیاسی کشمکش کیسے رخ اختیار کرے گی۔ جس طرح پولنگ اسٹیشن پولیس اسٹیشن میں تبدیل ہوئے، اسلحے کا کھلا استعمال ہوا، وزراء ہر طرف دندناتے پائے گئے اور پھر میڈیا میں پروپیگنڈے کی بہتات دیکھنے میں آئی، اس کے بعد شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ سیاسی مفاہمت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن جو پہلے سے ہی سینٹ کے انتخابات میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے زیر عتاب ہے، ان معرکوں کے توسط سے مزید تضادات میں الجھ گیا ہے۔ فی الحال ڈسکہ پر نوٹس لے کر جو کارروائی کی گئی ہے اس نے اس ادارے کی کچھ ساکھ بچائی ہوئی ہے، مگر دیکھنے اور جاننے والے یہ سوچتے ہیں کہ ایسے معاملات جو ساری قوم نے فلم بند ہوئے دیکھے، اس کا نوٹس لینا الیکشن کمیشن کی مجبوری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ اہم ادارہ تمام دن ووٹروں کی لمبی لائنوں اور پولنگ اسٹیشن پر ہنگامہ آرائی جیسے معاملات پر عملاً خاموش رہا۔ پولنگ اسٹیشن سے عملے کا
کا آگے پیچھے ہو جانا اور انتظامیہ کا چیف الیکشن کمشنر کو فون پر لفٹ نہ کرانا وہ معاملات ہیں جو اس ادارے پر سوالیہ نشان بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے فوراً فنڈنگ کیس اور فیصل واوڈا کی طرف سے برتی گئی توہین آمیز لاپرواہیوں نے الیکشن کمیشن کو بیک فٹ پر ڈالا ہوا تھا۔ ان تمام واقعات کو ملا کر پڑھیں تو جس ادارے پر تمام قوم جمہوری بنیاد بنانے کے حوالے سے اعتبار کرتی ہے اس کی صحت کی رپورٹ بری ہی نظر آئے گی جب چند 100 پولنگ اسٹیشنز اور وہاں پر ڈالے ہوئے ووٹوں کا تقدس برقرار رکھنا مشکل ہو تو قومی سطح پر انتخابات بدترین گھپلوں کے بغیر کیسے کروائے جا سکتے ہیں؟ یہ ضمنی انتخابات ضمنی نہیں بلکہ مطالعہ نیا پاکستان کی پوری کتاب ہیں جن کو دیکھ کر آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے اور وہ کیسے چلے گا، اور یہ کہ یہاں کیا مقدس و مقدم ہے اور کیا پامالی اور بے ایمانی کے لیے جائز قرار پا چکا ہے۔